الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 24واں پارہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ 24ویں پارے میں آغاز میں سورہ زمر کا باقی ماندہ حصہ ہے، کیونکہ سورہ زمر کا کچھ حصہ 23ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 24ویں پارے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ غافر ہوگی، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہوگی، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 44، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بتا دیں کہ ساری کی ساری شفاعت کا مالک اللہ ہے۔ وہ صرف شفاعت کا مالک نہیں ہے، بلکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور اسی کے پاس تمہیں دوبارہ لٹایا جائے گا، تم نے اس کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن شفاعت کے مالک بھی اللہ تعالیٰ ہیں، بزرگ شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا نبی علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے؟ کیوں جی؟ آپ کی شفاعت برحق ہے، روز قیامت آپ شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو اس میں شک و شبہ کرے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور کئی مومن بندے بھی شفاعت کریں گے۔ اب اگر کوئی مدینہ جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول روز قیامت میری شفاعت کیجیے گا، تو یہ الفاظ کیسے ہیں؟ یہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ الفاظ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی شفاعت پر حق نہیں ہے؟ یہ ہوگی قیامت کے دن ہی، لیکن ابھی کم از کم اپنا نام رجسٹر تو کروا لینا جی۔ کیا کہا ہے؟ اس وقت یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کب کہا جائے گا؟ جی کیسے ہے؟ ہاں جی، بھائی کہتے ہیں یہ تو حدیث موجود ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ان کے مطلب یہ نکلا کہ آپ کی قبر کی زیارت کر لیں اتنا ہی کافی ہے، شفاعت کا سوال نہ کریں تو پھر ہی کام چل جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ حدیث تو ایسے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے معاملے میں کہ اگر آپ کی قبر کی زیارت کریں گے تو شفاعت واجب ہو جائے گی، یا جو حج اور عمرے کے لیے آیا اور میری قبر کی زیارت کے لیے نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بننا ہے تو پھر کیسے بنی؟ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آوازیں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کئی اعمال بتا دیے ہیں، وہ کریں گے تو شفاعت مل جائے گی۔ مثال کے طور پہ رمضان سے متعلق ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ روزے اور قرآن روزے قیامت کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ میری وجہ سے رات کو جاگتا رہا، رات کو میری تلاوت کرتا رہا، اور روزہ کہے گا یا اللہ دن کے ٹائم اپنی جائز خواہشات سے دور رہا میری خاطر، تو دونوں کہیں گے یا اللہ ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اللہ قبول کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت چاہتے ہیں تو روزے رکھیں، شفاعت چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کا عقیدہ اپنائیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مؤذن کی اذان سنو تو جیسے الفاظ مؤذن کہتا ہے ویسے الفاظ تم کہو، پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر میرے لیے دعائے وسیلہ کرو۔ دعائے وسیلہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، یہ دعا کرو، تو جو یہ دعا میرے لیے کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔
یہ ہے شفاعت لینے کا طریقہ، لیکن اس میں ہم عمل نہیں کرتے۔ البتہ یہ ہماری بڑی بہادری ہے کہ ہم اچھے بڑے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جلدی سے کم از کم آواز بند کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آواز بند کر دیتے ہیں۔ مؤذن کی اذان کا جواب دے نہ دے، درود پڑھے نہ پڑھے، دعائے وسیلہ پڑھے نہ پڑھے، مؤذن نے کہا تھا بھی آؤ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ، اس کی دعوت قبول کرے نہ کرے، البتہ آواز بند کر دیتے ہیں، باقی کام جاری رہتا اگلا۔ اور میری مائیں میں نے کیا کرتی ہوں، اذان شروع ہوتی ہے تو بھاگ کر جلدی سے دوپٹہ لیتی ہے کہ اب اذان سے پردہ کرنا ہے۔ پردہ کیسے کرنا ہے؟ دیور سے پردہ نہیں، جیب سے پردہ نہیں، پہلوئی سے پردہ نہیں، اور اذان ہوگی پردہ سے ہو گیا۔ جو پردہ شریعت نے کہا تھا وہ نہیں، جو نہیں کہا وہ ہوگا۔ بالکل وہی صورتحال ہے۔ شریعت نے کہا تھا کہ مردوں کی شلوار پینٹ کہاں رہے ٹخنوں سے، اور مردوں کی کہاں لگ رہی ہوتی ہے، سڑک کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ اور عورتوں سے کہا گیا تھا کہ جسم کو ڈھانپ کر رکھنا ہے، مکمل طور پہ ڈھانپ کر رکھیں۔ لیکن ہماری عورتیں باہر جایا کریں، اس کو دیکھیں، ہماری بچیاں آدھی پنڈلی تک ان کی ہوتی ہے شلوار، کہاں؟ کیونکہ شریعت نے کہا تھا نا کہ مرد کی شلوار کہاں ہونی چاہیے، آدھی پنڈلی تک، تو عورتوں کی کہاں ہوتی ہے، آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے۔ اور مردوں سے کہا گیا تھا کہ تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، ان کی کہاں جا رہی ہے، زمین پہ جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال آپ کی شفاعت پر حق ہے، لیکن شفاعت لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو وعدے دی جائے، آپ کو جو آواز دی جائے گی اس کو کیا کہتے ہیں جی، دعا۔ بولیے اس کو کیا کہتے ہیں، بولیے اس کو کیا کہتے ہیں، دعا۔ اور دعا عبادت ہے کہ کہتے باشا، عبادت۔ تو جب آپ اللہ کے علاوہ کسی بھی ولی سے دعا کریں گے فوت ہونے کے بعد، کسی بھی بزرگ سے دعا کریں گے فوت ہونے کے بعد، یا کسی نبی کو پکاریں گے فوت ہونے کے بعد، تو یہ دعا ہے، اور دعا ایک اللہ کا حق ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ دعا میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اور شفاعت کے معاملے میں ہلکی پھلکی سی ایک بات یہ بھی سن لی، ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید آخرت کے دن جو شفاعت ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں شفاعت کیسے ہوتی ہے جی؟ وزیر اعظم صاحب کوئی فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن فون آتا ہے کس کا، چیف آف دا آرمی اسٹاف، کہ میں یہ سفارش کر رہا ہوں۔ یہ سفارش نہیں ہوتی، اصل میں کیا ہوتی ہے، دھمکی، کہ بات نہ مانی تو پھر خیر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں روز قیامت ایسی کوئی شفاعت نہیں چل سکے گی۔ اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، اللہ کو کوئی دھمکی دینے والا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ دنیا میں جو شفاعت چلتی ہے وہ محبت کی شفاعت ہے۔ پہلی چیز طاقت کی شفاعت، اور دوسری کون سی چلتی ہے، محبت کی شفاعت۔ کسی ملک کے بادشاہ نے قانون بنایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب ایک آدمی پکڑا گیا چوری میں، اس کا ہاتھ کاٹنے لگے ہیں، لیکن بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے سردار اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، اس کی میں سفارش کرتی ہوں، کیونکہ بیگم صاحبہ کو پیچھے خون آ چکی ہیں۔ تو بیگم صاحبہ خاوند سے کہہ رہی ہے کہ سردار نہیں، اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا۔ اب بیوی سے بادشاہ کو کوئی ڈر نہیں ہے، تختہ نہیں الٹ سکتی، لیکن یہ ہے کہ ناراض ہو جائے گی، محبت میں کمی واقع ہو جائے گی، تو اس کی محبت کے ہاتھوں اس کی بات ماننے پہ مجبور ہے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت، پہلی کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ پہلی شفاعت چلے گی نہ دوسری چلے گی۔ اور ہمارے لوگ جنہوں نے پیروں کی بیعت کر رکھی ہے، ان کی قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور اس کے موقع پہ دیکھے دیتے ہیں، پکڑے دیتے ہیں، انہوں نے اس دوسری شفاعت سے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب، جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ پیر صاحب کو جنت میں داخلہ دیا جائے، وہ کہیں گے نہ، پیر صاحب کیا کہیں گے، نہ نہیں جانا۔ کیوں جی، کیا ہوا حضرت؟ کہیں گے جب تک میرے 2000 3000 15000 مریدوں کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا میں نہیں جانا، ہڑتال کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی بات ماننے پہ کیا ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ انسانوں کو یہ نہیں پتا کہ پیر کو کتنے چھتر پڑنے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب والا پیر صاحب ہٹ کر بیٹھ جائیں گے۔ ایسی بات کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ طوفان آ رہا ہے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔
اللہ نے کہا تھا نوح اگر آئندہ اس قسم کا سوال کیا تو میں تمہیں جہنم میں سے بنا دوں گا. اور نوح علیہ السلام نے آگے سے لاڑ نہیں دکھائی کہ یا اللہ میں نے تیری خاطر 950 سال تبلیغ کی, لوگوں کا مزاج برداشت کیا, تکلیفیں برداشت کی, تو یا اللہ میری ایک دعا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نوح علیہ السلام جانتے ہیں اللہ کی شان کو, اللہ کے مقام کو, شفاعت کرنے کے اللہ سے معافیاں مانگی ہیں. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یا اللہ آئندہ کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ آئندہ میں ایسی شفاعت نہ کروں جس شفاعت کی حقیقت کا مجھے علم ہی نہ ہو. یا اللہ جو کر چکا اگر تو نے معاف نہ کیا, میرے اوپر رحم نہ کیا, یا اللہ میں تو خسارے میں رہوں گا. نبی جانتے ہیں اللہ کی شان کو, اللہ کے مقام کو. تو یہ علاج, یہ ایسی شفاعت اللہ کے ہاں نہیں چلے گی. اللہ نے کہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, میرے ولی بہت ہیں, میرے ولی بہت ہیں, ایک بھی ولی ایسا نہیں ہے جو میری کمزوری ہو, ایک بھی ولی ایسا نہیں جو میری. اور یہ آپ کے ملک کے وزیر اعظم ہیں کہ ہر وزیر اس کی کمزوری ہے. یہ ناراض ہو گیا تو 5-6 MNA اس کے ساتھ اور ہیں, وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی ولی کمزوری نہیں ہے. اور شفاعت کی تیسری قسم میرے بھائی یہ ہے کہ چور پکڑا گیا, بادشاہ سلامت کے پاس اس کی فائل, اس کا ریکارڈ لایا گیا. بادشاہ نے دیکھا یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, حافظ قرآن, عالم دین, 30 سال اس نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے, 20 سال یہ درس حدیث دیتا رہا ہے, کبھی میرے خلاف بغاوت نہیں کی, تو یہ کیا ہو گیا معاملہ, کیوں چوری کر بیٹھا ہے؟ آگے پیچھے سے پتا چلا تو مجبوری بن گئی تھی, پھسل گیا. اب بادشاہ خود اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کیا چاہتا ہے بولیے؟ خود اس کو معاف کرنا چاہتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بادشاہ چاہتا ہے کسی وزیر کو شفاعت کا موقع دیا جائے تاکہ وزیر کی شان میں اضافہ ہو جائے. کس کی شان میں اضافہ ہو جائے؟ وزیر کی شان میں, اس کے مقام میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی, پہلے بادشاہ کی بات پوری کر لوں, تو بادشاہ کی اجازت سے وزیر اٹھتا ہے, شفاعت کرتا ہے, اور پورے دربار کے سامنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وزیر نے شفاعت کی اور بادشاہ نے مان لی. کیا مقام ہے وزیر کا؟ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ والی شفاعت ہوگی. انبیاء کرام شفاعت کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام, فرشتے شفاعت کریں گے, مومن شفاعت کریں گے, لیکن اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ چاہے گا, اللہ اجازت دے گا, اللہ کی اجازت سے شفاعت ہو سکے گی, ورنہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. سورہ زمر آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. اور جب اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی نام لیا جائے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. نہیں سمجھائی بات؟ اگر نعرہ لگے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور اسی پہ کیا جائے اکتفا تو کئی لوگوں کے چہرے سوج جاتے ہیں, چہروں پہ ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں. اور جب ساتھ نعرہ لگے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, شیخ عبد القادر جیلانی مدد, پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پہ ایمان لانا واجب, آپ کو خاتم النبیین ماننا واجب, اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے مقدس ہیں, سب سے محترم ہیں. لیکن مدد کس سے مانگی جائے گی؟ ایک اللہ سے. اللہ کے رسول سے مدد نہیں مانگی جائے گی, فوج سلطان سے مدد نہیں مانگی جائے گی, قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد نہیں مانگی جائے گی. آیت نمبر 53 قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سوال آنے لگا, تیار ہو جائیں ذرا, پتہ چلے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں. کہ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے حد سے آگے نکل چکے, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. میرے ایسے بندوں جو اپنے اوپر بہت ظلم کر چکے ہیں, بہت لوگوں کو قتل کر چکے ہیں, بہت بار بدکاریاں کر چکے ہیں, میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, بے شک وہ بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. کیوں جی صحت میں کیا کہا گیا؟ اللہ کون سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ سب گناہوں کو. کیوں بیٹا ایسے ہی ہے نا,
اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ سب گناہوں کو. چلیں یہ تھی سورہ زمر. اب آ جائیں سورہ نساء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کرے گا, چاہے گا تو وہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس آیت میں کچھ اور کہا, اس آیت میں کچھ اور ہے. مسئلہ حل کون کرے گا؟ دعا کھڑے ہوئے ہیں جی. اور سورہ نساء کا کیا مطلب ہے جس میں اللہ کہہ رہے میں شرک کو معاف نہیں کروں گا؟ آپ آئیں انعام تو آپ نہیں, مزید وضاحت میں کر دیتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ہم ریٹ تو چاہیے کیونکہ ہماری کلفیاں کم بکی ہیں رات کو. اللہ برکتیں ڈالے, مزاق کر رہا ہوں, اللہ برکتیں ڈالے, اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے, اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے, آخرت میں بھی عزت دے. اچھا یعنی کہ آپ دیکھیں ذرا دھیان سے توجہ چاہیے مجھے آپ کی کہ سورہ زمر میں کہا کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو گے ہر گناہ معاف کر دوں گا. اور سورہ نساء میں کہا شرک معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرک پہ موت آ گئی اب معافی کی امید نہ رکھو. فرق سمجھا گیا جی؟ سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 67 وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اب میں نے سوال حاجی صاحب سے کرنا ہے, حاجی صاحب سے ان کو بتا دیں. حاجی صاحب سوال آپ سے ہونے لگا ابھی نہیں پیچھے ان کو پتہ نہیں چل رہا مجھے, آپ سے سوال ہونے لگا ہے. آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی, اللہ کی شان کو نہیں پہچانا, اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا. کنہوں نے؟ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر دیتے ہیں؟ دعا اللہ سے بھی ہوگی, کبھی کبھی بزرگوں سے بھی. بکرے اللہ کے نام پہ ذبح ہوں گے, ایک آدھ بکرا بابا جی کے نام پہ بھی. منت اللہ کے نام پہ مانیں گے, ایک آدھ منت بزرگوں کے نام پہ بھی. یہ کے ساتھ یہ جو لگا دیتے ہیں نا, کیا ٹچ ہی کہتے ہیں نا, یہ ٹچ لگا دیتے ہیں جو ادھر تو کہا گیا تھا نا اسلامک ٹچ لگانا سیاست میں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, یہ دوسرا ٹچ ہے ادھر. تو یہ جو لگا دیتے ہیں نا اس سے کام سارا خراب ہو جاتا ہے. یہ ٹچ لگانے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچان نہیں سکے. کیا مقابلہ ہے مخلوق کا اللہ کے ساتھ؟ اللہ نے کہا میری شان تو یہ ہے کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة, یہ ساری زمینیں قیامت کے دن میری مٹھی میں ہوں گی. کس میں ہوں گی؟ ہم اپنی مٹھی میں ایک اینٹ بھی نہیں دے سکتے, ایک اینٹ بھی اپنی مٹھی میں نہیں رکھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری زمینیں میری مٹھی میں ہوں گی. اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاتے ہو؟ اور سارے آسمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کتنے آسمان؟ سارے آسمان. وہ آسمان جس کا کنارہ ابھی تک مل نہیں سکا, وہ اللہ کے ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس اللہ کے ساتھ تم اس مخلوق کو ملا دیتے ہو جو گندے پانی سے پیدا ہوئی, جس سے پیشاب نکلتا ہے, پخانہ نکلتا ہے, ناک کی گندگی نکلتی ہے, کان سے گند نکلتا ہے. اس کمزور اور گندی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو, تم اللہ کے مقام کو پہچان نہیں سکے. سوال یہ ہے میرا جس کی وجہ سے ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں اور دیتا ہے. اس آیت میں اللہ کی صفات آئی ہے. اللہ کی کیا آئی ہے؟ صفات. ہاں جی کون بتائے گا کون سی صفت آئی ہے؟ آپ کھڑا کریں جی بیٹا. بیٹا آپ کو پوری بات بتا دی, ایسے نہیں, اس میں سے یہ بتائیں اللہ کی صفات آئی ہیں, اس میں وہ صفت کون سی آئی ہے؟ چلیے بچہ ہے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آئیں بیٹا آئیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ورنہ کئی میرے دوست اس وقت ساتھ ساتھ نیند بھی پوری کر رہے ہیں. چلیں ماشاء اللہ. دیکھیں صفت کون سی آئی ہے اس میں. اس میں ایک تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے. کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی. دوسرا بتایا گیا اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. ان کو کہتے ہیں اللہ کی صفات. اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے اکثر علماء کرام وہ آیات جن میں اللہ کی صفات ہیں ان کی تعبیریں کرتے ہیں, معنی تبدیل کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ معنی. بولیے معنی. اللہ کا ہاتھ کا تذکرہ آئے گا, کہیں گے نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اللہ نے خود کہا ہے, کہتے ہیں نہیں, اس کا حل نکال لیتے ہیں. اس کا کیا کرتے ہیں؟ حل نکال لیتے ہیں. کیا حل نکالو گے؟ جی ہاتھ سے مراد ہوگا اللہ کی قدرت.
اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہوگا؟ یعنی کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو 2 ہاتھوں سے پیدا کیا، کتنے ہاتھوں سے؟ لما خلقت بیدی، اور ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس آدم کو جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ تو ہم نے کہا بھی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں 2 ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب قدرت کیسے کرو گے؟ کہ اللہ کی 2 قدرتیں ہیں بس؟ تو پھر اگر آدم علیہ السلام کو اللہ نے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا، مراد یہ کہ قدرت سے پیدا کیا، وہ تو اللہ نے ہر انسان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. فرق کیا ہوا پھر آدم علیہ السلام میں دوسروں میں؟ آدم علیہ السلام کی شان ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ان کا جو آپ کیا کہہ لیں، ان کی شکل و صورت جو تھی، ان کا جو ڈھانچہ تھا، وہ اللہ نے 2 ہاتھوں سے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح ان کی. لیکن میرے ساتھ آپ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوگا. مجھے آپ کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا. یہ آدم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر قدرت کا معنی ہوتا قدرت، تو ہر انسان اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. تو تمہاری یہ تعبیر کیا ہے؟ غلط ہے. تمہاری یہ تعبیر کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی مٹھی ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، لیکن ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کیسی چیزیں ہیں. نہ تو کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح تصویر بھی نہیں دیتے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے چیزیں بیان کر دی ہیں، اللہ کی چیزیں ہیں ویسے جیسے اللہ کی شجاع نشان ہے. اللہ کی صفات ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. اس کے بعد ایک عیب، اس میں خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری لینے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ. چلے دیکھتا ہوں خوشخبری بھی آپ نے بتانی مجھے کیا خوشخبری ہے. یعنی کہ میں تو ترجمہ کروں گا نا، اور لیکن یہ میں نے بتا دیا کہ اس میں خوشخبری ہے. اب آپ نے بتانا وہ خوشخبری کیا ہے. یہ ہے سورہ غافر. پہلے ہم سے سورہ زمر میں، ابھی کیا شروع ہوگی ہے؟ سورہ غافر. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں سورہ غافر شروع ہوگی ہے؟ تاکہ آپ کو حوصلہ ہو تھوڑا سا، یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. چلیے تو یہ ہے آیت نمبر 7، 8، 9. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اور ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور جو ان فرشتوں کے ارد گرد ہیں، جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ نمبر 1 اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ. کیا کہتے ہوں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. مثال کے طور پہ کیا کہتے ہوں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحانک اللہم و بحمدک. تو اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں لیکن حمد کے ساتھ ملا کر. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. نمبر 3 وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. کوئی خوشخبری ملی کہ نہیں ملی؟ کیا ملی؟ ہاں جی، آپ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیں، اور اللہ کے بندے اپنی توحید کو مضبوط بنا، اپنے ایمان کو مضبوط بنا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے تیرے لیے دعائیں کریں گے. لیکن اگر شرک کرے گا تو وہ دعائیں تیرے لیے نہیں ہیں. اگر تیرا بیٹا جو ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اس کو تو نے کسی ایسی یونیورسٹی میں چھوڑ دیا ہے جہاں صبح و شام اس کے ایمان میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایمان کچا ہے، تو پھر اس کے لیے فرشتوں کی دعائیں نہیں ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اچھا، اس سے تو یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کا عرش ہے. کیوں جی؟ اللہ کا عرش ہے. لیکن کئی مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے عرش سے مراد ہے اللہ کی حکومت. اللہ کے عرش سے مراد ہے اللہ کی حکومت. وہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعی عرش ہے، جیسے انہوں نے میں سمجھایا تھا نا، یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعی اللہ کے ہاتھ ہیں. کیا اس کے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدرت. اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں، ان لوگوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ کے ہاتھوں سے مراد کچھ اور ہے. اب اللہ نے کہا ہے کہ میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، تو اس سے تو لگتا ہے کہ واقعی عرش ہے. وہ کہتے ہیں نا جی مولانا صاحب کیا مطلب ہے آپ بتا دیں. کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی حکومت، اللہ کی. تو پھر ان کے اللہ کی حکومت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اللہ سورہ حاقہ میں کہتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. روز قیامت تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو 8 فرشتے کس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ حقیقی عرش کو یا حکومت کو؟ حقیقی عرش کو. پتہ نہیں ان کو کیوں چسکا پڑ گیا تھا بیلوں کا. اللہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس بات کی لذت کو ختم کر دیتے ہیں. اس کو ختم کر دیتے ہیں، لذت کو ختم کر دیتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بیٹوں سے کہوں بیٹا میرے لیے پانی لے کر آؤ، بڑی پیاس لگی ہے. ان میں سے کچھ جانا بنے تھے نہیں ابا جی کا مطلب یہ نہیں تھا.
ابا جی کو مرنے دو ایسے ہی. یہ مطلب نہیں تھا ان کا کہ پیاس لگی ہے. ان کا مطلب ہوگا کہ مجھے علم کی پیاس لگی ہے. کیا مطلب ہوگا؟ مجھے علم کی پیاس لگی، مارو تو اپنے ابو کو ایسے ہی. تو یہ کھیل تماشا بنا لیا ان لوگوں نے. قرآن کی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں. جو اللہ نے کہا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے، اس کو دائیں بائیں کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے. تو اللہ کا عرش کیا ہے؟ حقیقی ہے. اللہ کا عرش کیا ہے؟ حقیقی ہے. اور اللہ کا عرش بلکہ میں نے ادھر بھی بتایا تھا کتنا کو ہوگا یہ اللہ کا عرش؟ اس مسجد کے برابر ہوگا؟ چھوٹا ایسے جی لا محدود. ہر چیز اللہ کے عرش کے نیچے ہے. یعنی کہ پنڈی بھی اللہ کے عرش کے نیچے، لاہور بھی اللہ کے عرش کے نیچے، امریکہ بھی آسمانوں سے زیادہ بڑی وسیع، اور اللہ کی کرسی زمین سے زیادہ کشادہ وسیع بڑی. اللہ کی بولیے اللہ کی کرسی. ہم آئے تو کرسی پڑھتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، اس لیے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. انسان جب یہ پڑھے کہ واسیع کرسی کے اس سماوات کی والارض، اس کو احساس ہو کہ اللہ کی کرسی آسمانوں سے بڑی، زمین سے بڑی. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، کون بولیے، کہ اللہ کی کرسی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. اللہ کی کرسی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. اچھا یہ کرسی جو آسمانوں سے بڑی ہے، جو زمین سے بڑی ہے، عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک وسیع و عریض صحرا میں، جنگل میں آپ لوہے کا چھلا، انگوٹھی لوہے کا چھلا پھینک دیں. اب اس وسیع صحرا کے مقابلے میں لوہے کے چھلے کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کرسی تو آسمانوں سے بڑی، وہ کرسی تو زمین سے بڑی، اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے. اور ساری مخلوقات اللہ سے نیچے ہیں. سب سے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لیے عرش کے محتاج نہیں ہے، عرش اپنے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اس کے بعد وہ لمبی چوڑی دعا ہے جو فرشتے کرتے ہیں ہمارے لیے. اب چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ مضبوط ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. باقی گناہ ہو گئے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتوں کی دعائیں کام آ جائیں گی، کوئی بعد والے مومنوں کی دعائیں ہمارے کام آ جائیں گی. بعد والے دعائیں کریں گے نا ہمارے لیے. ہر مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ سب مسلمانوں کو معاف کر دیں. یہ دعائیں ہمیں لگیں گی اگر ہم توحید پہ ہوں گے. اور اگر کسی کا والد شرک میں فوت ہو گیا، پھر جتنی مرضی قرآن خوانی کر لیں، جتنے مرضی بکرے اس کی طرف سے ذبح کرنے کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سورۃ کون سی چل رہی ہے؟ سورۃ غافر، آیت نمبر 46. اچھا اب آپ نے بتایا کہ اس آیت سے کیا عقیدہ نکل رہا ہے. میں نے ترجمہ ہی کرنا ہے بس. النار یعرضون علیہا، فرعون کے حواری، فرعون کا لشکر، فرعون کے چیلے غرق ہو چکے. پانی ویسے ہی ہے نا. اللہ نے فرمایا اب کیا صورتحال ہے، اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ فرمایا صبح و شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی، اور جب، اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ عذاب ہے تو قیامت سے پہلے ہو رہا ہے، اور اب آگے کہا جا رہا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تب کہا جائے گا، آرڈر آئے گا کہ ان کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. ہاتھ کھڑا کریں. کیا مسئلہ نکلا جی؟ عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے جیسے حدیث سے ثابت ہے. عذاب قبر ایک حقیقت ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے کئی لوگوں کو، اور کئی لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، کئی لوگوں کو قبر میں. یا اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے جن کو قبر میں نعمتیں ملتی ہیں. یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا. آمین. اس کے بعد آیت نمبر 60، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارے رب نے یہ کہا کہ ادعونی، مجھ سے دعائیں کرو. کس سے دعائیں کرو؟ مجھ سے دعائیں کرو. تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار اللہ سے دعائیں کریں، مانگیں. اللہ چاہتے ہیں ہم بار بار اللہ سے مانگیں. فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے انکار کرتے ہیں. عبادت سے کیا مراد ہے؟
دعا اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں یعنی کہ مجھ سے دعا نہیں کرتے، میری بجائے اوروں سے دعائیں کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں داخل ہو گئے ذلیل ہو کر۔ تو پتا چلا دعا عبادت ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس لیے کسی قبر والے سے کبھی بھی دعا نہ کریں، بیٹا ملے نہ ملے، شفا ملے نہ ملے، ایمان سلامت رہے تو ہی سلامت رہے۔ کیا سلامت رہے؟ ایمان سلامت رہے تو ہی سلامت رہے۔ اور جو گھر میں مریض ہے اس کے لیے دعائیں کریں، قرآن کریم پڑھ کے دم کریں، اللہ شفا دے گا۔ نہ ملی کوئی بات نہیں، کم از کم جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ لیکن اگر آپ لے کے بھاگے شفا ملنی چاہیے، چاہے عامل جو ہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، شفا مل جائے تو آپ کے ایمان کا میرا گھر ہو جائے گا، اس مریض کے ایمان کا میرا گھر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی سورہ حامیم السجدہ، آخری سورہ شروع ہو چکی ہے سپارے کی، اور اس میں پہلے یہ آیت ہے قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ میرا پہلا سوال، انعام کے بغیر دعا ملے گی؟ کیا ملے گا؟ دعا ملے گی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ آج کرا کریں جی اچھا 7 دن میں، نہیں جن کو آج کہا جا رہا ہے وہ جواب دیں گے۔ میں بس آسمان جتنا میں سوال کیا جواب دیں۔ آسمانوں کو اللہ نے کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 7 دنوں میں جی۔ 2 دنوں میں لگتا ہے آپ کو کسی مدرسے کی ہوا لگی ہوئی ہے، ماشاء اللہ مدرسے پڑھتے رہے، پھر کہاں سے یہ سب کچھ؟ ترجمے سر پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کے علم میں برکت ڈالے، اللہ آپ کو خیر دے، اللہ استقامت دے۔ ایسے ان مجالس میں بیٹھتے رہیں، دوسری مجالس میں نہیں بیٹھنا، گانوں کی مجلس میں، فلموں کی مجلس میں، گندی مجالس کا حصہ نہیں بننا۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو کافی اچھا دین دیا، اچھے جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے 2 دنوں میں۔ اچھا جی زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جی 2 دنوں میں۔ اور ہم نے سنا ہوا ہے کہ اللہ نے آسمانوں زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ تو 2 2 4 بنے ابھی تک، کون مسئلہ حل کرے گا؟ جلدی کریں جی۔ ہاں جی 2 دنوں میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، 2 دنوں میں زمین کو، اور 2 دنوں میں زمین کے اوپر پہاڑ گاڑے، ان میں برکتیں رکھی، اور ان میں ہماری خوراک رکھی ہر مخلوق کی، گیس، پٹرول، سونا، چاندی، کھانے پینے کی چیزیں، پانی کے ذخیرے، دیگر رزق کا سامان، یہ سب کچھ اللہ نے زمین میں اسٹور کر دیا 2 دنوں میں۔ تو ٹوٹل دن کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا 4 دنوں میں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں 2 دنوں میں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں 4 دنوں میں۔ 2 دنوں میں خالی زمین کو، اور 4 دنوں میں زمین، اور زمین کے اوپر پہاڑ وغیرہ اور دیگر خزانے۔ ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 6۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہا ہے جس رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اس رب کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو؟ یار کتنا تعجب ہے یہ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے میرے ساتھ تم شریک کرتے ہو۔ یعنی کہ اس بابا جی کو جب فوت ہوئے، جب غسل دینے کی باری آئی تو جناب پیٹ سے کیا نکل رہا تھا؟ گند۔ اللہ مجھے اور آپ میری آپ کی عزت رکھے، اللہ پردے ڈالے، اللہ کرے ہمیں غسل دینے والے وہ ہوں جو ہماری عزت کو محفوظ رکھے۔ غسل دینا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن میت کے راز دوسروں کو بتانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال بابا جی کے پیٹ سے پتہ نہیں کیا کیا گند نکل رہا تھا، تو بابا جی کو غسل دیتے ہوئے غسل دینے والے کبھی ادھر کر رہے تھے، کبھی ادھر کر رہے تھے، اور پھر بابا جی کو کفن بنایا گیا، پھر قبر کھودی گئی، قبر پہ دفن کر دیا گیا، جو ہی دفن ہوئے تو بن گیا مشکل کشا۔ کیا بن گئے؟ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولیاء کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، لیکن کسی کو مشکل کشا قرار نہیں دینا، حاجت روا قرار۔ حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا ایک اللہ۔ ایت نمبر 26 آپ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کرتے ہوئے بس اسی پہ درس کا اختتام کر دوں گا۔ ایک ایت اور بھی تھی وہ آپ کو معاف کر دی۔ یہ کیا ہے جی؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اب یہ ایک ایت اور تم آپ نے دھیان سے سننی ہے اور میرا مسئلہ حل کرنا ہے آپ نے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں نے کہا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا۔ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قرآن کو
والغوا فیہ، اس کی تلاوت ہو تو شور شرابہ کرنا ہے. کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اگر شور شرابہ نہیں کرو گے تو ان کا قرآن ہماری عورتوں کے کانوں میں پڑے گا، ہماری عورتیں کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائیں، ہمارے بچوں کے کانوں میں پڑے گا کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائیں. تو اس لیے جب تلاوت ہو رہی ہے خوب شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، یہ مغلوب ہو جائے. اچھا یہ تو کہا ہے کافروں نے. اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے. وہ آیت مجھے کون بتائے گا جس آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے؟ جلدی کریں بھائی، پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جائے خیر دے، اللہ آپ کو جائے خیر دے. آپ ذرا دیکھیں دھیان سے، کافروں نے کیا کہا تھا؟ نہ سنو اس قرآن کو. ایسے ہی ہے. نمبر 2 کیا کہا تھا؟ شور شرابہ کرو. فائدہ کیا بتایا تھا؟ تم غالب آ جاؤ گے. اب دیکھنا، دھیان سے دیکھنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو. کافروں نے کیا کہا تھا؟ نہ سنو. اللہ نے کیا کہا؟ اچھا کافروں نے کیا کہا؟ شور شرابہ کرو. اللہ نے کہا وَأَنصِتُوا، چپ رہو. غور سے سنو اور چپ رہو. کافروں نے کہا تھا شور شرابہ کرو تم غالب آ جاؤ گے. اللہ نے کہا چپ رہو، دھیان سے سنو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رب کی رحمت نازل ہو. تو اس آیت، یہ جو آیت ہے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو چپ رہو، اس کا ایمان کے پیچھے نماز میں فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے مسئلے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ آیت تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے شور نہیں کرنا. یعنی کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ کے دائیں بائیں، آپ اگر نہیں سننا چاہتے کسی کام میں لگے ہوئے کوئی بات نہیں، کوئی جرم نہیں ہے. آپ مزدور آدمی اپنا کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، مثلا کسی کے تلاوت لگی ہے آگے پیچھے، تو کوئی بات نہیں، آپ نہیں سن سکتے، لیکن شور نہ کریں. کیا نہ کریں؟ شور نہ کریں. یہ ایپ یہ بتانے کے لیے ہے. یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی امام کے پیچھے. وہ مسئلہ قرآن میں نہیں آیا، وہ حدیث میں آیا ہے. وہ مسئلہ قرآن میں نہیں آیا، کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق دے، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں داخل کر دے کہ ان سے جس کو محبت نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے اور ان کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم انہیں مشکل کشا نہ بنائیں، حاجت روا نہ بنائیں اور ان سے گواہی نہ کریں، البتہ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی محبت کریں. اللہ تعالیٰ احتکاف کرنے والے بندوں کا احتکاف قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد میں خرچ کرنے والوں کی نیکیاں قبول فرمائے. یہاں پہ امامت کی فرائض انجام دینے والے، یہاں پہ قرآن پڑھانے والے، ترجمہ پڑھانے والے، اس مسجد کی صفائی کرنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے، کسی بھی طریقے سے اس کی ٹینشن لینے والے، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مسجد کا خاتم بنا دے. وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ